سنو، اس شادی سے انکار کر دو، یسرا نے جھبڑے بھیجتے کہا تو زمل نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا۔ ایکسکیوز می، میں کیوں انکار کرنے لگی اس شادی سے؟ وہ بھی تب جب کہ کارڈز بھی بڑھ چکے۔ یسرا نے منہ بناتے اپنی کزن کو کہا، تمہیں انکار کرنا ہوگا ورنہ بہت برا پیش آؤں گی۔ زمل غصے سے پاگل ہونے کو تیار تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بھئی کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اپنی راہ لو ورنہ چچا جان سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ یسرا اسے دھمکی دیتی رخ پلٹ گئی تو زمل نے غصے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا، جبکہ اس دوران ان کی دوستیں انہیں حیرانی سے دیکھ رہی تھیں۔ تم زمل خان کو دھمکی مت دو، تم ابھی جانتی نہیں مجھے اچھے سے۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس شادی سے انکار کرو، ورنہ اتنا بڑا طوفان لاؤں گی کہ سب کچھ بہا کے لے جاؤں گی۔ اور زمل جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، مائنڈ اٹ۔ وہ غصے سے پھنکارتی چلی گئی۔ یسرا نے اپنے لب بھینچے۔ یار لگتا نہیں یہ زمل تمہاری کزن ہے۔ ہماری بھی کزنیں ہیں، ہم سب اتنی محبت سے رہتی ہیں، اور ایک تمہاری یہ کزن ہے ہر وقت لڑتی جھگڑتی ہے، کسی حال میں اسے سکون نہیں ہے۔ سیمی نے منہ بناتے کہا، ویسے وہ تمہیں شادی کے لیے کیوں منع کر رہی تھی؟ کہیں اس کا اپنا دل تو نہیں آ گیا ایس پی پہ؟ رحیلہ کی بات پہ یسرا کے کان کھڑے ہوئے، بنا کچھ کہے وہ یونی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ کوئی طوفان لائے یا نہ لائے، لیکن خان محل میں ایک طوفان ضرور آنا تھا۔ زمل پاگلوں کی طرح گاڑی ڈرائیو کرتے پولیس اسٹیشن پہنچی تھی۔ اسے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے اور اس کے لیے کتنی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے مری گھومنے گئی تھی۔ اب جب واپس آئی تو اچانک ہی یسرا اور سلار کی شادی کی اطلاع مل گئی۔ وہ پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ دندناتی ہوئی وہ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوئی، جہاں ایس پی سالار خان کسی مجرم کو ہتھ کڑی پہنے ہوئے پولیس انسپکٹر کو حکم دے رہا تھا کہ اسے حوالات میں بند کرے۔ اچانک سے ایک خوبصورت لڑکی کو اندر آتا دیکھ وہ تو سبھی حیران ہوئے۔ ایس پی سالار اپنے آفس کی جانب جاتے ٹھٹکا، تم یہاں؟ وہ حیران ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے پورے حق سے بولی، 1 منٹ۔ وہ شدید غصے سے دھاڑا کہ پورا پولیس اسٹیشن کانپ اٹھا، لیکن ڈری نہیں تو زمل نہیں ڈری۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ پولیس اسٹیشن میں اس کی عزت تھی، سب اس کے دل سے عزت کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ ایک روب دبدبا تھا جسے سامنے کھڑی چھٹانک بھر کی لڑکی مٹی میں ملانے پہ تلی ہوئی تھی۔ اگر تم 2 منٹ میں میرے ساتھ نہیں چلے تو میں تمہارے پولیس اسٹیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی۔ ایس پی سالار خان، زمل نے دانت کھچاتے ہوئے کہا۔ اگلے پل سالار نے سب کی جانب ایک نگاہ کرتے ہوئے غصے سے زمل کو کلائی سے جھگڑا اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکلا۔ اسے لیے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے زور سے اسے پیسنجر سیٹ پر پٹکا۔ فوراً سے دوسری جانب آتے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ سالار خان نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی تھی کہ زمل جو کچھ کہنے والی تھی اس کے الفاظ تالو کے ساتھ ہی چپکے رہ گئے تھے۔ سالار، گاڑی کی سپیڈ سلو کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے گاڑی کی سپیڈ تیز ہو تو ڈر لگتا ہے، وہ گھبرائے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ سالار کا دماغ اس وقت غصے سے اتنا بھر گیا تھا کہ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ یا تو اس گاڑی کو کسی کھائی میں گرا دے یا ساتھ بیٹھی اس لڑکی کو۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ زمل نے بمشکل خود کو ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا اور سہم کر سالار کی جانب دیکھنے لگی۔ تم مجھے مارنے کے در پہ ہو۔ اپنے سے 8 سال بڑے سالار خان کو وہ ہمیشہ ہی تم کہا کرتی تھی۔ ابھی بھی اس کا طرز تخاب بدتمیزی لیے ہوئے تھا، جس پہ سالار نے غصے سے اسے گھورا۔ اترو گاڑی سے۔ سالار کی سخت گیر آواز پر زمل نے اپنے لب بری طرح کچلے۔ نہیں اتروں گی جب تک تم میرے سوال کا جواب نہیں دے دیتے، زمل ہٹ دھرمی سے بولی۔ کون سے سوال کا جواب چاہیے؟ اب کی بار سالار نے ماتھے پہ بل ڈالے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یسرا کے ساتھ شادی کرنے کی؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بری طرح چلاتے ہوئے بولی۔ 1 منٹ، تم کون ہوتی ہو یہ سوال کرنے والی؟ اتنا حق دیا ہے میں نے تمہیں کہ تم مجھ سے سوال جواب کر سکو؟ اس کی بات پہ سالار کو انتہائی غصہ آیا۔ حق؟
حق کی بات مت کرو سالار خان، تم صرف میرے ہو، یاد رکھنا اس بات کو، کسی یسرا کے ساتھ نہیں۔ زمل کی ہٹ دھرمی اور بدتمیزی سے سالار نے بامشکل کنٹرول کیا ہوا ہے۔ یہ لڑکی ہمیشہ سے اس کے لیے امپوسیبل ہی رہی تھی۔ 19 سال کی تھی لیکن حرکتیں اس کی ابھی بھی بچوں والی تھیں۔ گاڑی سے اترو اور اندر جاؤ، دوبارہ مجھے میرے پولیس اسٹیشن میں نظر مت آنا، سیدھا جیل میں بند کروں گا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سالار نے اسے ڈرانا چاہا۔ تم مجھے بند کرو گے؟ وہ شہادت کی انگلی اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے پراسرار انداز میں بولتی اسے چونکا گئی۔ کسی کی جرت نہیں ہے کہ زمل خان کو اس کی مرضی کے بغیر چھوئے۔ جیل میں بند کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اور میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، اس شادی سے انکار کر دو، کیونکہ تمہاری شادی مجھ سے ہوگی، زمل خان سے، سمجھے تم؟ زمل غصے سے کہتے ہوئے گاڑی سے نیچے اترتی خان محل میں داخل ہو گئی، جبکہ سالار خان نے غصے سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مارا اور گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے اسے آگے بڑھا دیا۔ یسرا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو وہ بہت غصے میں تھی، لیکن گھر میں ایک رونق والا ماحول بنا ہوا تھا۔ شور شرابہ تھا، ڈرائنگ روم سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اسی طرف بڑھی تو وہاں اپنی ممانی آسیہ کو دیکھ خوشی سے پھولے نہ سمائی اور سیدھا جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ اس کی ممانی کینیڈا میں ہوتی تھیں اور بہت کم پاکستان آنا ہوتا تھا۔ وہ ان سے آن لائن رابطہ رکھے ہوئے تھیں۔ اسے اپنی یہ ممانی بہت پسند تھیں، حالانکہ ماموں کی ڈیتھ ہوئے کافی عرصہ بیت گیا تھا۔ وہ واپس اپنی ممانی کی جانب مڑی۔ آپ نے تو مجھے سرپرائز ہی کر دیا، وہ سب کچھ بولتی ہوئی ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ میری بیٹی کی شادی تھی تو میں کیسے نہ آتی؟ ظاہری بات ہے میں نے تو آنا تھا، اور پھر سوچا تھا اپنی بیٹی کی شادی پہ بہت بڑا گفٹ دوں گی۔ تھینک یو سو مچ ممانی جان، آپ کا آنا میرے لیے سب سے بڑا گفٹ ہے، یسرا نے ان کے گلے کے گرد باہوں کا ہار بناتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ان کا بیٹا عفان طاہر اندر داخل ہوا۔ بے اختیار زمل کی نگاہ اس کی جانب اٹھی۔ السلام علیکم عفان بھائی، دھیرے سے سلام کیا تو عفان نے مسکرا کے سر اس بات میں ہلایا۔ سبھی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ کل مہندی کا فنکشن تھا اور پرسوں بارات تھی۔ یسرا جیسے ہی اپنے روم میں آئی تو اسے زمل کی ساری باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ اس کے اعصاب بری طرح چٹکے، لیکن وہ فی الحال خاموش ہی رہی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی زمل کس حد تک گر سکتی ہے اور وہ کیا کرنے والی ہے۔ مہندی کا فنکشن بہت ہی اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ ایسے میں زمل کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے زمل کا یوں غائب ہونا بھی یسرا کو اچنبے میں ڈال گیا۔ اب کل نکاح تھا اور پھر رخصتی۔ نہ جانے کیوں یسرا کے دل میں زمل کو لے کے ایک خوف بیٹھ گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی جو اتنے جارحانہ انداز میں یونیورسٹی میں سب کے سامنے اسے شادی روکنے کا کہہ رہی تھی، آج مہندی کے فنکشن میں اس کی غیر موجودگی اور اس کی خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں تھی۔ نہ جانے ایسی کتنی سوچیں تھیں جنہوں نے یسرا کو پریشان کیا ہوا تھا۔ وہ بھی اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتی بستر پہ لیٹی اور آنکھیں موند گئی۔ خان محل میں 2 خاندان آباد تھے، یاسر خان اور حامد خان۔ یاسر خان کی 2 اولادیں تھیں، یسرا خان اور مسکان۔ یاسر خان کو اپنی دونوں بیٹیاں بہت عزیز تھیں۔ وہیں دوسری طرف حامد خان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا بڑا تھا، شہرام خان، جبکہ بیٹی زمل خان تھی، جو انتہائی ضدی، نک چڑھی، منہ پھٹ اور غصے والی تھی۔ اس کی نیچر سے تقریباً پورا خاندان ہی واقف تھا۔ کوئی بھی اس کو کم ہی منہ لگاتا تھا کیونکہ وہ بہت بد لحاظ اور بدتمیز تھی، اور یہ سب حامد خان کی اور شہرام خان کے بے جا لاڈ پیار کا ہی نتیجہ تھا۔ خان محل کے پاس ہی خان حویلی تھی۔ خان حویلی میں یاسر خان اور حامد خان کے بڑے بھائی شہراز خان آباد تھے۔ ان کو بھی اللہ نے ایک بیٹے اور بیٹی سے نوازا تھا۔ بڑے بیٹے سالار خان کا رشتہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی یاسر خان کی بیٹی کے ساتھ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ وقت گزرا، بچے بڑے ہوئے اور اب اس رشتوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا وقت آ گیا تھا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن زمل خان نے سب کچھ بگاڑنے کا پلان کر لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کل بارات آنے پر وہ کون سا نیا طوفان کھڑا کرنے والی تھی۔ یسرا خان بنت یسرا خان، آپ کا نکاح سالار خان ولد شہراز خان کے ساتھ 10 لاکھ روپے سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے ہی یسرا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔
اس کے دل کی دھڑکن انتہائی تیز ہو چکی تھی، جبکہ پردے کے دوسری جانب سالار بہت ہی مضطرب انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ 1 منٹ مولوی صاحب، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے کہ یسریٰ قبول ہے کہتی، اچانک سے زمل کی آواز نے سب کو بری طرح چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، یاسر خان نے غصے بھری ایک نگاہ زمل پہ ڈالتے ہوئے پھر اپنے بھائی حامد خان کی جانب دیکھا۔ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، روک دیں اس نکاح کو۔ زمل خان اپنے ازلی اور ہٹ دھرمی والے لہجے میں بولتی ہوئی سب کو بری طرح بیچو تاب کھانے پہ مجبور کر گئی۔ اس سے پہلے کہ یاسر خان اسے کچھ سخت کہتے، حامد خان نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو کلائی سے سختی سے تھاما۔ کیا تماشا لگا رہی ہو یہاں پر؟ اور کیوں نکاح روک رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، انہوں نے دبے دبے انداز میں زمل کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن اگلے ہی لمحے زمل نے اپنی کلائی کو جھٹکے سے چھڑایا۔ کیوں جاؤں میں؟ کہیں نہیں جاؤں گی میں۔ سالار یہ شادی نہیں کر سکتا۔ سالار اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی بھتیجی ہمارے بیچ میں آ گئی ہے، اس سے کہیے ہٹ جائے یہاں سے، کیونکہ سالار کا نکاح صرف میرے ساتھ ہوگا۔ زمل انتہائی تیز لہجے میں بولتی وہاں موجود ہر فرد کو اپنے الفاظ سے گنگ کر گئی۔ اس کی بات پر سالار خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہا کا غصہ تھا۔ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا زمل، اگر تم نے کچھ ایک لفظ بھی غلط کہا۔ چلو میرے ساتھ، حامد خان نے پھر سے اپنی بیٹی کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی بابا جان، کیونکہ سالار کے ساتھ صرف میرا نکاح ہوگا۔ یہ مجھے ایسے دھوکہ نہیں دے سکتا، بیچ راستے نہیں چھوڑ سکتا۔ زمل اونچی آواز میں چلائی کہ اگلے لمحے حامد خان کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ زمل نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے باپ کی جانب حیرت سے دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اس شخص نے زمل پر ہاتھ اٹھایا تھا جنہوں نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ شہرام خان نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنی بہن کے اس عمل کو دیکھا۔ اسے بھی آج بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی غصے سے آگے بڑھا کہ اس لمحے مرینا خان نے اس کی کلائی تھامے اسے روک دیا۔ مرینا خان کو لڑائی جھگڑے سے خود ڈر لگتا تھا۔ شہرام خان اور مرینا خان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا اور وہ امید سے تھی۔ شہرام اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہوئے اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، لیکن معاملہ یہیں ختم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زمل نے طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی تھی۔ اسے بس ہر حال میں سالار خان سے نکاح کرنا تھا، جس کے لیے وہ خود کو بھی گرا رہی تھی اور اپنے کردار کو بھی داغدار کر رہی تھی۔ یسریٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زمل اس حد تک گر جائے گی اس نے سوچا تک نہ تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی اور سالار کی جھوٹی پکچرز بھی سب کے سامنے دکھائیں۔ وہ ہر طرح سے خود کو سچا ثابت کرتی ہوئی سالار پہ الزام لگا رہی تھی۔ سالار، تم بتاؤ بیٹا، کیا زمل جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کیا یہ تصویریں سچی ہیں؟ شہراز خان نے ان تصویروں کو سالار کے سامنے کرتے ہوئے بہت امید بھرے لہجے میں پوچھا۔ سالار نے وہ تصویریں دیکھیں۔ انہیں دیکھتے ہی 1 منٹ میں وہ سمجھ گیا کہ وہ نکلی تھیں، لیکن زمل کی ہمت اور اس کی دیدہ دلیری کو دل ہی دل میں وہ داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ جی بابا جان، زمل جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ اسٹیج سے نیچے اترتے ہوئے وہ زمل کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ زمل نے آنسو پونچھتے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ سالار خان نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ایک پل کو سالار کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا دل بری طرح سکڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ واپس اپنی ہٹ دھرمی والی کیفیت میں واپس آ گئی تھی۔ شکر ہے سالار، تمہیں میری محبت کا احساس ہوا۔ اب مجھے یقین ہے ہمیں دنیا کی کوئی طاقت الگ نہیں کر سکتی۔ وہ سالار کا ہاتھ تھامے بہت ہی بے شرمی کے ساتھ بولتے ہوئے اپنے باپ کا سر شرم سے جھکا گئی۔ کیوں نہیں، میں ابھی اور اسی وقت زمل خان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں چچا جان، مجھے آپ کی اجازت چاہیے۔ سالار خان نے لب بھینچے انتہائی سرد لہجے میں حامد خان سے کہا، میرے لیے یہ آج مر گئی ہے سالار خان، میری طرف سے اب یہ جو مرضی کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس آج کے بعد مجھے بابا نہیں کہے گی اور نہ ہی میرے سامنے آئے گی، ورنہ میں اسے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، خود کو جان سے مار دوں گا۔ وہ انتہائی ضبط کے عالم میں لال آنکھوں سے کہتے وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ زمل خان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اپنے بابا کے سخت الفاظ پہ وہ اندر ہی اندر بری موت مری تھی۔
شہرام خان آگے بڑھا تھا۔ آپ بھی بابا کے ہم خیال ہوں گے نا؟ جمل خان تنفر سے بولی۔ نہیں، میں اپنی بہن کو دفنانے آیا ہوں۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب۔ آج خان محل میں ایک بیٹی کو دفنانا ہے، اس رشتے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دینا ہے، شہرام نے انتہائی ضبط کا مظاہرہ کرتے کہا، اور پھر یسریٰ بہت ہی خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کے ایک طرف ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں زمل اور سالار کا نکاح ہو گیا۔ زمل کے چہرے کو ایک آسودہ مسکان نے چھوا، جسے سالار نے گہری نگاہ سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ہمارے صبر کے پیمانے لبریز ہوں، اسے یہاں سے لے جاؤ سالار۔ شہرام اس وقت ضبط کے کوڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ سالار شہرام کے چہرے پہ انتہا کا غصہ دیکھتے زمل کی کلائی کو سختی سے تھامے وہاں سے باہر نکلا۔ شہراز خان بھی ان کے پیچھے ہی نکلے۔ پہلی بار خان محل میں کسی بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ کہاں تو خان فیملی بیٹیوں کو گھروں کی چار دیواری میں بند کر کے رکھتے تھے، باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، نقاب سے لے کے ہر طرح کی پابندی لگائی ہوئی تھی۔ ایسے میں خان محل کی لڑکیوں کو ماں باپ کا مکمل سپورٹ تھا، انہیں ہر طرح کی آزادی دی گئی تھی، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا، تعلیم سے لے کے گھومنا پھرنا، زندگی انجوائے کرنا، الغرض پسند کی ہر چیز انہیں مہیا کی گئی تھی۔ اور آج حامد خان کو لگ رہا تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ آج ان کی بیٹی نے ان کا سر جھکا دیا تھا کہ وہ بھری محفل میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ یسریٰ اسٹیج سے نیچے اتری تو باپ کو دیکھا۔ یاسر خان کی آنکھیں بھی ضبط سے لال ہو چکی تھیں۔ انہوں نے بیٹی کے سر پہ دشتے شفقت رکھا۔ ہائے، کیا قسمت پائی ہے اس لڑکی نے، بہنوں جیسی کزن، اس کا دلہا لے اڑی۔ اب کون کرے گا اس سے شادی؟ ہاں، بارات آ کے واپس چلی جائے تو کون کرتا ہے بھلا ایسی لڑکی کے ساتھ شادی؟ حال تو دیکھو، چکر خاندان کی چھوٹی بیٹی سے چلایا اور بیاہ کے بڑی کو لے کے جا رہا تھا۔ ہائے اوئے، کیا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کی نشانیاں۔ وہاں موجود عورتوں کے تبصرے ان تک بھی پہنچ رہے تھے۔ رقیہ ممانی کا دل ان سب باتوں سے سخت دکھا، اور انہوں نے یاسر خان سے اپنے بیٹے عفان کے لیے یسریٰ کو مانگ لیا۔ جہاں سارے خاندان والوں کی زبانیں بند ہوئیں، وہیں عفان اور یسریٰ کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ ماما، اٹس ناٹ پاسبل، عفان دھیمے سے منمنایا۔ ماں کی عزت کی خاطر ماں کے بولے گئے الفاظ کا مان ضرور رکھنا، وہ اسے امید بھرے لہجے میں بولی، اور وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ گہرے سانس بھرتا وہ اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا، اور پھر سب کی باہمی رضامندی سے یسریٰ اور عفان کا نکاح ہو گیا۔ یاسر خان نے سکھ کا سانس بھرا۔ اس وقت عفان اور یسریٰ دونوں ہی اسٹیج پہ تھے، لیکن ہر سو انتہائی خاموشی محسوس ہو رہی تھی۔ یسریٰ ابھی بھی گھونگھٹ میں ہی تھی۔ وہ عفان کو ایک نظر دیکھتی واپس پلکیں جھکا گئی، جبکہ عفان نے اسے ایک نظر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سی پریشانی تھی جسے یسریٰ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ رقیہ ممانی نے یسریٰ کو رخصت کر کے شہر میں موجود اپنے اپارٹمنٹ میں لے جانے کا ارادہ کیا۔ عفان نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ وہ اس تمام عرصہ کے دوران خاموش رہا۔ عفان کو ہدایات دیتی وہ سب سے اجازت لیتی اپنے اپارٹمنٹ کے لیے پہلے نکلی، تاکہ وہاں جا کے اپنی نئی نویلی بہو کے استقبال کا بندوبست کر سکیں۔ بیٹا، آج تم نے ایک بہت بڑا احسان کیا ہے مجھ پہ، جسے میں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا۔ یاسر خان نے عفان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے متانت سے کہا۔ عفان جواباً صرف مسکرا سکا، وہ انہیں الفاظ کی ڈور نہ تھما سکا۔ دھیرے دھیرے مہمان جانے لگے تو یاسر خان نے اپنی فرمانبردار بیٹی کو عفان کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ یسریٰ کو لیے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ سبھی کی دعاؤں میں یسریٰ رخصت ہوتے عفان کے ساتھ چلی گئی، جبکہ زمل کسی کی دعا نہ لے سکی۔ حوصلہ رکھو حامد، شاید رب کو یہی منظور تھا۔ یاسر خان اپنے بھائی کے پاس آتے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بولے، لالا، بیٹیاں ایسی کیوں کرتی ہیں؟ اتنے ناز و نام سے پالا اور سب برباد کر دیا۔ وہ دکھی ہوئے تو یاسر خان نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ آج کا ہوا حادثہ بھی دونوں بھائیوں کو جدا نہ کر پایا۔ کافی لوگوں نے دونوں بھائیوں کی محبت کو رشک سے دیکھا۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ عفان نے یسریٰ سے کوئی بات بھی نہیں کی، نہ جانے وہ کیوں پریشان تھا۔ یسریٰ کا دل گھبرانے لگا۔ اس وقت شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ عفان گاڑی کی سپیڈ کو بڑھائے ہوئے تھا۔
اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ گاڑی کو کار پورچ میں کھڑا کرتے وہ سرات سے نیچے اترا اور اندر کی جانب بڑھتا کہ پھر انہی قدموں پہ واپس پلٹا اور یسریٰ کو گاڑی سے اتارتے اپنے ساتھ لیے اندر بڑھا، جہاں رقیہ ممانی نے بھرپور طریقے سے اپنی بہو کا استقبال کیا۔ یسریٰ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس کی ممانی نے واقعی ثابت کر دیا تھا کہ وہ یسریٰ سے دل و جان سے محبت کرتی تھیں۔ اسے کچھ رسموں کے بعد ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ بہت زیادہ تو نہیں سجا تھا وہ کمرہ، لیکن پھر بھی سرخ گلابوں کی پتیاں جگہ جگہ اپنی خوشبو پھیلائے ہوئے تھیں۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہازی سائز بیڈ پہ اسے بٹھایا گیا تو اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کہاں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، کہاں تو وہ ایس پی سالار کی سیج سجانے والی تھی، اور اب ایک دم سے دلہا ہی بدل گیا۔ اس کی پلکیں شرم و حیا سے جھکیں۔ وہ ایک فرما بردار بیٹی تھی اور اسی فرما برداری میں وہ سالار کی بجائے عفان کی دلہن بن گئی۔ وقت تھوڑا اور سرکا۔ وہ کتنی دیر سے بیٹھی عفان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، لیکن عفان کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا اور باہر بھی مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ یسریٰ کا دل ایک دم گھبرانے لگا۔ وہ ہرے بھرے گھر سے آئی تھی، اس طرح کی خاموشی محسوس کرتے اسے گھٹن سی ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے بستر سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھولتے باہر آئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کے جسم میں تھر تھراہٹ سی ہونے لگی۔ وہ نازک سی دلہن راہداری سے گزرتے ایک کمرے کے باہر ٹک گئی۔ اندر سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ ذرا سا کھلا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مما، آپ جانتی بھی ہیں کہ میں اکیلا نہیں، ایک بچہ بھی ہے میرا، اور جب یسریٰ کو یہ بات پتہ لگنی تو کیا بیتے گی اس پہ۔ عفان کی بات سنتے یسریٰ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ اس کے پورے جسم میں لرزہ سا طاری ہونے لگا۔ کمرے کا دروازہ پورا کھل گیا تھا۔ رقیہ ممانی اور عفان نے پلٹ کے یسریٰ کی جانب دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا تھا۔ خان حویلی میں داخل ہوتے سالار غصے میں زمل کی کلائی تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ رکو سالار! اپنے پیچھے شہراز خان کی پکار سنتے وہ ایک لمحے کو تھما، جبکہ زمل کا چہرہ انتہائی اسپاٹ تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ چھوڑو اس کا ہاتھ، انہوں نے حکم صادر کیا۔ چند ایک قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ آسیہ خان نے ہل کے دونوں باپ بیٹے کو دیکھا۔ نہیں بابا، ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما، وہ سرد لہجے میں بولا، جبکہ بھری محفل میں اپنی بے عزتی وہ نہیں بھول پا رہا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شہزاد خان جانتے تھے اس وقت سالار کو بہت غصہ آیا ہوا ہے اور وہ غصے میں زمل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے۔ ہرگز نہیں، آپ چاہیں میری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیں، سالار اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا بولا، جبکہ اس کی اتنی گراہٹ پہ ہی زمل کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اپنی کہتے وہ زمل کو گھسیٹتا اپنے کمرے کی جانب لے گیا۔ اب کیا ہوگا خان صاحب؟ آسیہ خان نے ڈرتے ہوئے شوہر کو دیکھا، جو اپنا ماتھا مسل کے رہ گئے۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کے منہ کو آنے لگتی ہے، ایسا سنا تھا، آج انہوں نے دیکھ بھی لیا۔ کمرے میں لے جاتے سالار نے اسے بستر کی بجائے زمین پہ پٹکا اور غصے سے دروازہ لاک کیا۔ زمل کارپیٹ پہ اوندے منہ جا گری، نم آنکھوں سے سالار کو دیکھا، جو اپنی شیروانی پل میں اتار کے دور اچھال چکا تھا۔ زمل کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا۔ اس نے آنند دماغ چلانا شروع کیا، لیکن اس وقت اس کا دماغ بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کے نکاح میں تھی، پھر کیسے اسے روک لیتی، وہ بھی اس صورت جب وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ وہ اب اپنی قمیض اتارتا اس کی طرف ایسے بڑھ رہا تھا جیسے شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ زمل اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی، جیسے وہ اپنی سزا پانے کو تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سالار اس کی روح تک روند کے رکھ دے گا، سب جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ لڑکی اندر ہی اندر ڈری سہمی تھی۔ 19 سال کی تھی، اس کے جسم کی نازکیاں بھی کم سن تھیں، اوپر سے سالار کا باڈی بلڈر جیسا جسم، چوڑا سینہ اور کسرتی جسامت۔ اسے قمیض اتارتے دیکھ وہ اپنی پلکیں جھکا گئی۔ اگلے پل سالار نے اسے بالوں سے جھکڑے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ زمل نے اپنی ہرنی سی آنکھیں اس شیر کی آنکھوں میں گاڑی، جو اس وقت آتش فشاں بنا ہوا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں میرے ساتھ سونے کا، میری باہوں کا ہار بننے کا، چلو آج تمہارا یہ ارمان بھی پورا کرتا ہوں۔
جس کے لیے تم نے اتنے پاپڑ بیلے اس کا انعام تو بنتا ہے نا۔ سالار نے غصے کی انتہا پہ جاتے اس کی شرٹ کو گریبان سے چاک کیا۔ زمل پتھرائی نظروں سے سالار کو دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی سالار اسے سخت سزا دے گا، اسے اپنی قربت کی مار بھی مار سکتا ہے یا دھتکار کی بھی۔ وہ ہر سزا کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اسے یوں برہنہ کرے گا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ اتنی ساخت ہو گئی تھی کہ خود کو چھپانا بھی بھول گئی۔ ایسے مت دیکھو جیسے تم مظلوم ہو اور میں ظالم۔ یہی سب چاہتی تھی نا تم، وہی کر رہا ہوں، لیکن سٹائل تھوڑا الگ ہوگا۔ وائلڈ اینڈ وائلنس۔ جب تمہاری چیخوں کی آواز سے پوری حویلی لرز اٹھے گی، تبھی اس جلتے دل کو سکون آئے گا۔ وہ اسے بستر پہ پٹکتے بنا لائٹس آف کیے اس پہ سایہ فگن ہوا۔ زمل کو لگا اس کا سانس بند ہو جانا ہے۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کچھ وجہ نہیں پوچھی تھی، بس سیدھا سیدھا سزا سنا دی تھی۔ پولیس والا تھا نا، سزا دینا تو اس کا مشغلہ تھا۔ زمل نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ اوپن یور آئیز مائی بی لوڈ۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تم نے اپنی آنکھیں بند کی، تمہاری سزا کو مزید بدتر بنا دوں گا۔ وہ غصے سے چلایا تو زمل کے لرزتے ہوئے اپنی آنکھیں کھول دی۔ خان محل سے خان حویلی تک کا سفر مبارک ہو مسز زمل سالار۔ تم پہ تمہاری زندگی اس قدر تنگ کر دوں گا کہ تم سانسیں لینے کو بھی محتاج ہو جاؤ گی۔ اس کی بات پہ زمل زیر لب مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ سالار کو زہر لگی۔ صرف باتیں ہی کرو گے یا کچھ کر کے بھی دکھاؤ گے؟ میں بھی تو دیکھوں سالار خان کی مردانگی۔ آخر شادی کی ہے، کوئی کھیل تو نہیں کھیلا۔ زمل کے لفظوں کے تیر ایک بار پھر سے برسے، جبکہ اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، پر اس کے الفاظ سالار کے دماغ میں جا کے پیوست ہوئے۔ خان خون تھا، جوش تو مارنا تھا۔ اگلے ہی پل وہ سارے پردے گراتا چلا گیا اور سختی سے اس کی اشاروں کو دانتوں میں دبایا کہ ضبط کی وجہ سے زمل کا چہرہ سرخ پڑ گیا، لیکن وہ ذرا سا بھی نہ سسکی۔ پر سالار کی یہاں پر بس نہ ہوئی، وہ اس کی گردن کو داغدار کرتا اس کے دل کے مقام پہ آیا اور وہاں اپنے دانت گاڑے۔ آنسو زمل کی آنکھوں سے ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے، لیکن اس نے نہ آہ بھری نہ آنکھ بند کی۔ اپنے باپ اور بھائی کے چہرے آنکھوں کے سامنے گھومے۔ بھری محفل میں ان کے جھکے سر یاد کرتی وہ بے حسی لیٹی رہی۔ سالار نے غصے کی آخری حد تک جاتے اس کی دھڑکنوں کو بری طرح مسلا۔ وہ دانت پہ دانت جمائے اس درد کو بھی سہ گئی۔ اب تو یہ درد اور نہ جانے کتنی تکلیفیں اسے ساری زندگی سہنی تھی۔ اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنے دانتوں سے داغدار کرتا وہ اس کے چہرے کے قریب آیا، جہاں ذرا بھی ڈر نہ تھا۔ وہ نہ ڈر ہو کے سالار کو دیکھ رہی تھی۔ بہت لڑکیاں دیکھی ہیں سالار خان نے اپنی زندگی میں، تم جیسی بے شرم اور ڈھیٹ لڑکی آج تک نہیں دیکھی، جس کی آنکھوں میں نہ شرم ہے نہ حیا۔ وہ اس کے اوپر سارا وزن ڈالتا غصے سے گرایا۔ زمل نے ایک نظر اسے دیکھا، میرے علاوہ کسی اور کو دیکھا تو تمہاری جان لے لوں گی سالار خان۔ وہ اسے کندھوں سے دبوچے جارحانہ انداز میں بولی، جبکہ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں اس کے بھرے بھرے مسلز سما ہی کب رہے تھے۔ تم دیکھنا، تمہاری ذات کو آج اتنا روندوں گا کہ تم خود مجھ سے پناہ مانگو گی۔ ابھی تم خان کو جانتی نہیں، جب یہ پاگل ہوتے ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ بھولیے مت سالار خان، میں بھی خان کی بیٹی ہوں اور میرے اندر بھی خان کا خون ہی گردش کر رہا ہے، اور یہ اس خون کا ہی کمال ہے کہ آج تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں تمہاری سیج تمہارے نیچے لیٹی ہوں۔ کسی بھول میں مت رہنا، اگر تم خان ہو تو میں بھی خانم ہوں۔ آج تمہاری سیج پہ ہوں تو اس کی وجہ میں خود ہوں، کیونکہ زمل خان جو چاہتی ہے وہ پا کر رہتی ہے۔ سالار خان جو اسے سزا تو دینا چاہتا تھا، لیکن اس کا نازک پن دیکھتا پھر سے دل پہ پتھر رکھتا پیچھے ہٹنے لگا۔ زمل خان ایسے الفاظ کا استعمال کرتی کہ سالار کے اندر کے سوئے جانور کو جگا دیتی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس خان کو مکمل اپنے اندر گھلتا محسوس کرو۔ بنا پلک جھپکائے وہ اس پہ ایڈجسٹ ہوتا اس کی سانسیں روک گیا۔ زمل اپنا سانس روکے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی اس کے لیے ظالم ثابت ہوا تھا۔ زمل بیڈ شیٹ تھامے اپنی گھٹی گھٹی سسکیاں اپنے اندر گھوٹ رہی تھی، لیکن سالار کی شدتوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ سالار نے ایک پل کے لیے بھی اس کے لبوں کو نہیں چھوا تھا۔ وہ اسے تکلیف دے رہا تھا کیونکہ وہ تکلیف چاہتی تھی۔ سالار کا ایسا ارادہ بالکل نہیں تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس پہ غصہ کرے گا، تھوڑا سنائے گا،
لیکن زمل خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ کوشش کرے گا کہ درگزر کر جائے۔ جو بھی تھا اس کے خاندان کا خون تھا، اس کے چچا کی بیٹی تھی، لیکن زمل خان کا ایٹیٹیوڈ، اس کی بدتمیزی نے سالار کو مجبور کر دیا کہ وہ اسے اس کی زبان میں سمجھائے۔ وہ اس کو سہن کر گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنے جنون میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس تکلیف کو بھی سہ گئی تھی۔ آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے خانم، مجھے تمہارے اندر کے جنون کو دیکھنا ہے، کب تک یہ میرا جنون سہتا ہے۔ اس کے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے، لیکن وہ واقعی پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ دونوں ایک جسم ایک جان ہو رہے تھے، پر دونوں ہی کی آنکھوں میں جنون تھا۔ ایک کی آنکھوں میں نفرت کا جنون، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں مر مٹنے کا جنون۔ اس کے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے پہ سالار نے دانت پیستے ایک دم اسے الٹا کیا۔ زمل کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ اسے ہر طرح سے تکلیف دے رہا تھا تاکہ وہ سسکے اور اس سے رحم کی بھیک مانگے، اور وہ دے بھی دیتا۔ ایک بار کہتی تو صحیح، اسے روکنے کی کوشش تو کرتی، لیکن وہ صرف اس کو اکسا رہی تھی۔ یہ شاید خود کے لیے اس نے یہی سزا تجویز کی تھی۔ سالار ایک دم پیچھے ہوتا بستر سے اٹھ گیا۔ وہ اسے مزید تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ وہ واقعی بہت نازک تھی۔ اس کا جسم انتہائی سرخ ہو رہا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور بیڈ شیٹ دیکھتے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ ابھی بھی تکیے پہ الٹی لیٹی ہوئی تھی، ایک طرف کو سر کیے وہ جیسے بے جان ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ جتنے سخت تھے اس کا جسم اتنا ہی نرم۔ سالار نے لائٹس آف کر دی اور جھٹکے سے کمفرٹر کو اس پہ ڈالا، لیکن اس بار اسے چھونا گوارا نہ کیا۔ اس کی حالت سالار کو اس وقت قابل رحم لگ رہی تھی۔ بھلے وہ منہ سے کچھ اور بول رہی تھی، لیکن اب مزید وہ اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی اس صورت جب وہ اس سے بوسہ کنار بھی نہیں کر رہا تھا۔ یہی سچ تھا، وہ اس کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتا۔ باتھ روم میں شاور کے نیچے کھڑے ہوتے وہ اپنے اندر کے گرم خون کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ وہ خود بھی ادھورا رہ گیا تھا اور اسے بھی ادھورا چھوڑ آیا تھا، اور کس طرح اس نے خود پہ ضبط کیا تھا وہی جانتا تھا۔ وہ آنکھیں میچے خود پہ پانی کے قطروں کو گراتے اپنے اندر کے جانور کو سلا رہا تھا، اور عہد کر رہا تھا کہ اب وہ زمل کے قریب کبھی نہیں جائے گا، بلکہ اسے اب اور طرح کی سزا دے گا۔ دوسری طرف زمل ابھی تک ویسے ہی لیٹی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی کہ وہ سیدھی ہوتی یا اٹھ کے بیٹھ سکتی۔ جیسے ہی سالار باتھ روم میں بند ہوا وہ سسکی تھی۔ تکیے میں منہ چھپائے وہ نازک سی لڑکی رو دی تھی۔ اسے تکلیف ہوئی تھی، درد ہوا تھا۔ اس نے بہادر بنتے ایک سسکی بھی لبوں سے نہیں نکالی تھی، لیکن اب وہ رو رہی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ بمشکل اپنے اکڑے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے وہ سیدھی ہوئی، کمرے کی چھت کو دیکھتی، کتنی خاموش آنسو وہ بہاتی چلی گئی۔ سالار خان نے آج اس کا مان توڑ دیا تھا، اس نازک گڑیا کو توڑ دیا تھا، پر اس سب کی وجہ وہ خود تھی۔ ایک آہ بلند ہوئی اس کے لبوں سے، کیوں سالار، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا تم نے؟ تم تو خود کو ایس پی کہتے ہو نا، مجرم کو پہچان لیتے ہو، آنکھوں سے سچائی جان لیتے ہو، پھر یہ صلاحیت میری دفعہ کہاں چلی گئی؟ کیوں نہیں سمجھ پائے تم؟ کیوں؟ وہ بستر کو مٹھیوں میں دبوچے سسک رہی تھی۔ سالار نے اسے واقعی ایسی سزا دی تھی کہ اس کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ یہ ایسا درد تھا جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ یسریٰ کو ہوش آیا تو رقیہ ممانی کو اپنے سراہنے کے پاس ہی بیٹھا پایا۔ وہ بہت متفکر تھی۔ یسریٰ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ عفان کی بات سنتی دروازے سے اندر جانے والی تھی، لیکن ایک دم بے ہوش ہو کے گری تھی۔ اب کیسی ہو یسریٰ؟ رقیہ ممانی نے فکر مندی سے پوچھا۔ زندہ ہوں، لیکن آپ دونوں نے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ بلک اٹھی، جبکہ عفان پاس کھڑا لب بھینجے اسے دیکھ رہا تھا۔ رقیہ بیگم نے ایک نظر عفان کو دیکھا۔ ماں کی طبیعت کو دیکھتے وہ انہیں وہاں سے اٹھاتے ان کے کمرے کی طرف لے گیا، جبکہ یسریٰ بس روتی رہی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ عفان پہلے سے شادی شدہ تھا، نہ صرف شادی شدہ بلکہ ایک بچے کا باپ بھی۔ وہ سخت بیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اسے یہاں نہیں رہنا، یہی سوچتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کا رخ کیا کہ عفان اندر داخل ہوا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا عفان، آپ نے مجھے چیٹ کیا ہے، وہ دکھ سے روتے بولی۔ کیوں؟ کیا میں نے تم سے محبت کے دعوے کر کے شادی کی جو تم مجھے چیٹ کہہ رہی ہو؟ وہ بھی دروازہ لاک کرتا اس کے سامنے ہوا۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا نکاح سے پہلے کہ آپ شادی شدہ، اور ایک بچہ بھی ہے آپ کا۔ وہ پلکیں جھکائے دکھ سے روتے بولی۔ تم لا علم ہو تو یہ تمہارا قصور ہے، جبکہ تمہارے گھر والے جانتے تھے۔ میں نے تمہارے بابا سے کچھ نہیں چھپایا۔
انہیں سب بتا دیا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اس نکاح کی حامی بھری۔ دیٹس مین کہ وہ راضی تھے۔ عفان نے صاف گوئی سے کہا۔ بابا جانتے تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتا یسریٰ، میں شادی شدہ ہوں اور 6 ماہ کا ایک بچہ بھی ہے میری لائف میں، جو اس وقت اپنی ماں کے پاس ہے۔ عدالت میں ڈائیورس کیس چل رہا ہے ہمارا۔ اسے دولت پیسہ چاہیے، اس کے علاوہ وہ بچے کا استعمال کر رہی ہے، لیکن جلد ہی اس کیس کی سنائی ہو جائے گی اور میرا درام میرے پاس ہوگا۔ عفان کے لب و لہجے میں اپنے بیٹے کے لیے محبت ہی محبت جھلک رہی تھی۔ آپ اس لڑکی کو ڈائیورس دے دیں گے؟ یسریٰ نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ ہاں، عفان نے کلیئرلی اسے بتایا تو یسریٰ نے گہرا سانس خارج کرتے بستر پہ بیٹھتے عفان کو دیکھا۔ پانی، اسے اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ عفان نے اس کی جانب پانی کا گلاس بڑھایا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، مجھے زبردستی کسی کے ساتھ رشتے جوڑنے کی عادت نہیں۔ میں مما کو دیکھ کر آتا ہوں، وہ بہت زیادہ اپسٹ ہیں۔ عفان ایک بڑی عمر کا سمجھدار میچور انسان تھا اور یسریٰ کو شروع سے ہی اس کی نرم ہو طبیعت اپنی جانب اٹریکٹ کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس نکاح کے لیے مان بھی گئی، پر اب سوچ میں ڈوبی تھی کہ آیا وہ عفان کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کر سکتی ہے، وہ بھی اس صورت جبکہ اس کا ایک 6 ماہ کا بچہ بھی ہے۔ اس سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ صبح فجر کے وقت زمل کی آنکھ کھلی، اذانوں کی آوازیں کلیئر اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، ان الفاظ نے ہمیشہ اسے نیند سے جگایا تھا۔ وہ کسل مندی سے اپنی آنکھیں کھولتی اپنے دماغ کو جگانے لگی۔ وہ رات اسی پوزیشن میں سو گئی تھی۔ سالار کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب دماغ جاگا تو رات کے سارے منظر ایک ایک کر کے اسے یاد آنے لگے۔ اس نے سختی سے جبڑے بھینچے اور بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ اس کی ٹانگوں سے ابھی بھی جان نکلی ہوئی تھی۔ اپنی برہنہ حالت دیکھتے وہ لرز رہی تھی۔ سامنے نظر کاؤچ پہ جا ٹھہری جہاں تکیہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب وہاں کوئی نہ تھا۔ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی، سالار کہیں نہیں تھا۔ زمل اسی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ روشنی باہر آئی تو زمل نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، جبکہ اسے اس حالت میں کھڑا دیکھ سالار نے فوراً نظریں پھیریں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں زمل کے لیے ذرا سی بھی ہمدردی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خود سر تھی، اپنی من مرضی کرنے والی لڑکی۔ سالار اسے اب منہ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی زمل نے بمشکل خود کو گھسیٹے باتھ روم کا رخ کیا۔ اسے شاور لے کے نماز ادا کرنی تھی، اپنے اللہ سے معافی مانگنی تھی، جو اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ تھا۔ جائے نماز بچھائے اس نے نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے اللہ، تو جانتا ہے زمل بری نہیں، لیکن وقت اور حالات نے برا بنا دیا۔ میں سالار کی گناہ گار ہوں، لیکن ہمت نہیں کہ معافی مانگ سکوں اور اس کی دی ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ بس میرے مالک، تو میرا حوصلہ بنائے رکھنا۔ ایک رشتہ نبھاتے نبھاتے میں نے سارے رشتے کھو دیے ہیں۔ وہ جو کسی کے آگے نہیں رونے والی، جائے نماز پہ اپنے اللہ کے آگے رو دی تھی۔ کب دروازہ کھلا، کب سالار اندر آیا، وہ نہیں جانتی تھی۔ جب جائے نماز اٹھا کے اس کی جگہ واپس رکھی تو اپنے پیچھے سالار کو کھڑے پایا۔ تم جیسی لڑکی کی آنکھوں میں آنسو کچھ سوٹ نہیں کر رہے۔ اس کی بات پہ زمل نے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھا، جس پہ سالار جھنجھلایا۔ ایک تو سب کچھ اس نے خود برباد کیا تھا، اور پھر اتنی شکوہ آنکھوں سے اسے دیکھتی وہ بیچو تاب کھاتا رہ جاتا۔ میرے سامنے اپنی معصومیت کا ڈھونگ مت رچانا۔ زمل سالار خان، ویسے تمہیں ایک نیوز دینی تھی، یاد ہی نہیں رہی؟ وہ پلٹ کے صوفے پہ جا بیٹھا۔ تمہاری کزن جس کو ہٹا کے تم نے خود مجھ سے نکاح کیا، اس کی بھی شادی ہو گئی ہے اپنے ماموں کے بیٹے عفان طاہر سے۔ وہ اس پہ بم پھوڑ رہا تھا جبکہ وہ بالکل سپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ جانتی ہوں، لاپرواہی سے جواب دیتی وہ بستر کی جانب بڑھی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ بیڈ شیٹ چینج کر چکی تھی۔ پورا کمرہ ترتیب سے تھا۔ کیسے جانتی ہو؟ وہ اٹھ کے اس کے پاس آیا اور بازو سے تھامے اسے اپنی طرف موڑا۔ کیوں بتاؤں؟ میں پابند نہیں آپ کو ہر بات بتانے کی، وہ واپس اپنی ٹون میں آتی بولی، پر اس بار تم کی جگہ آپ کہہ کے ہی بول رہی تھی۔ تم اب صرف میری پابند ہو زمل سالار خان۔ اب میں جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے خون خوار لہجے میں کہتے بولا تو وہ زخمی ہنسی۔ زمل خان کو کسی کی ضرورت ہے بھی نہیں۔
میں اپنے لیے خود ہی بہت ہوں۔ وہ جھٹکے سے اپنی بازو چھڑاتے تیز لہجے میں بولی، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ تمہاری یکڑ آج رات توڑوں گا خانم، اور وہ بھی اس طریقے سے جو کام ادھورا رہ گیا ہے اسے پورا کروں گا۔ اوہ، تو میں ڈر جاؤں گی تم سے۔ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی۔ سالار نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ آج رات ڈرو گی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی انگلیوں سے اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ سالار، اس کی آنکھوں کی جبن محسوس کرتے وہ بری طرح سسکی۔ کیا ہوا؟ درد ہوا؟ یہ تو آج رات بتاؤں گا، بہت اچھے طریقے سے، جب تمہاری سسکیاں ایسے ہی گونجیں گی۔ رات کو بھی ایسے ہی دے دیتے تکلیف۔ کیوں ہٹ گئے تھے پیچھے؟ وہ جو باہر جا رہا تھا اس کی بات پہ پھر سے رکا۔ لحاظ کر گیا تھا کہ تم بھلے میری گناہ گار ہو، لیکن ہو تو ایک نازک لڑکی ہی نا۔ لیکن میں غلط تھا، تم ترس کھانے کے لائق نہیں، اور تمہاری یہ خوبصورت زبان جو کینچی کی طرح چلتی ہے اسے کاٹنا ہی پڑے گا۔ میں تیار ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے مضبوط لہجے میں بولی، تم ڈھیٹ ہو۔ سالار اسے غصے سے گھورتے باہر نکل گیا، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتی وہیں بستر پہ ڈھہ سی گئی۔ کتنا آسان ہوتا ہے اپنے لیے جینا، اور کتنا مشکل ہوتا ہے کسی اور کے لیے جینا۔ وہ انہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر دیکھ کے اس نے لب بھینچے۔ اب اسے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کال ریسیو کر گئی۔ ہر ایک بات کی ایک حد ہوتی ہے یسریٰ، اب بس کر دو۔ اس کی ساری باتیں سنتے وہ بھڑکی تھی۔ دروازے سے اندر آتا سالار رک گیا۔ ہرگز نہیں، چپ کر کے رہو اب وہیں، ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا وہاں آ کے۔ وہ اپنی ازلی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ سالار اندر آتے ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ جمل کی اس طرف پیٹھ تھی جس وجہ سے وہ سالار کو دیکھ نہ پائی۔ یسریٰ، میں اب کچھ ایسا نہیں کرنے والی۔ بہت ہو گیا امتحان، اور اتار دیا میں نے احسان، اب اور نہیں۔ تمہارے نصیب تمہارے ساتھ، میرے نصیب میرے ساتھ۔ جمل کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ کال بند کرنے لگی کہ یسریٰ نے پھر کچھ کہا، جس پہ جمل غصے سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی حد میں رہو تم یسریٰ، خبردار جو میرے سالار کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو۔ میں نے جو پایا سو پایا، تم نے خود کھویا، وہ اپنی مرضی سے کھویا ہے۔ اب مجھے دوبارہ فون مت کرنا۔ جمل اپنا غصہ ضبط کرتے کال بند کرتی پلٹی۔ سامنے سالار کو دیکھ وہ سکتے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے نیچے گرا۔ سالار کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ اس نے سب سن لیا ہے۔ وہ سر جھکا کے پھر سے اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال اور ماتھے پہ بلوں کا جال تھا۔ ولیمہ کی تقریب سالار نے جتنی دھوم دھام سے کی، عفان نے اتنی ہی سادگی سے کی۔ سب عفان اور یسریٰ کے ولیمے کی تقریب میں پہنچے تھے، جبکہ جمل اپنوں کی راہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ کوئی بھی تو نہیں آیا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں، پر وہ لڑکی کمال کا ضبط رکھتی تھی۔ تقریب کے اختتام پہ سالار اسے گھر لے جانے کی بجائے خان محل لایا تھا۔ پلیز سالار، گھر چلیے۔ مجھے نہیں جانا خان محل، جمل نے اس کے ہاتھوں پہ اپنی گرفت جماتے کہا۔ جو کہنا ہے اب وہیں چل کے کہو گی، سالار نے انتہائی سنجیدگی کے عالم میں کہا۔ نہیں سالار، پلیز نہیں، ایسا مت کریے۔ میں وہاں جا کے کچھ نہیں بولوں گی۔ جو ہو گیا اسے ختم کر دیں۔ اب مزید کوئی فساد نہیں کرنا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں۔ میں تھک گئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پہ ہاتھ اٹھا لوں۔ جو تم نے کیا اس کے بعد تو چچا جان تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں تو وہ بھی کم ہے۔ سالار نے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے غصے سے کہا۔ آپ مار دیں مجھے، ادھیڑ دیں میری چمڑی، جو چاہے سزا دے دیں، لیکن سب کے سامنے یوں رسوا مت کریں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ جس طرح بلک بلک کے رو رہی تھی، سالار کا دل بری طرح پسیجا۔ کل تک وہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات کر رہی تھی، اور اب وہ ایک بدلی ہوئی لڑکی لگ رہی تھی، اور سالار سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس لڑکی کا اصل روپ کون سا ہے۔ وہ جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اب وہ ششو پنج میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ دماغ کہتا کہ جمل کی مت سنو، جبکہ دل کہتا اس کی سن لو۔ وہ گہرا سانس بھرے گاڑی واپس موڑ گیا، جس پہ جمل نے ایک شکر کا کلمہ پڑھا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ سکھ کی گھڑی چند پل کی ہی ہے۔ سالار موبائل پہ آتی کال پہ چونکا۔ کال ریسیو کرنے پہ وہ جھٹکے سے گاڑی روک گیا۔ اچانک گاڑی روکنے سے جمل کو زور سے جھٹکا کھاتی ڈیش بورڈ سے جا ٹکرائی۔ سالار موبائل ایک طرف کیے جمل کی جانب مڑا۔ جمل، آر یو اوکے؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ جمل نے ماتھے پر ہاتھ رکھے اسے حیرت سے دیکھا۔
آپ کو میری تکلیف سے فرق پڑتا ہے؟ وہ جتنی حیرانی سے پوچھ رہی تھی، سالار اپنے لب بھینچ گیا اور موبائل اٹھایا۔ کال کٹ چکی تھی۔ بے حس نہیں ہوں، مختصر جواب دیتا وہ اب گاڑی ہاسپٹل کے راستے میں ڈال گیا، جہاں جا کے ساری حقیقت کا خلاصہ ہو جانا تھا۔ لیکن اچانک ہی 2 بائکرز نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کے ہاتھ میں کنکرز تھے۔ اس سے پہلے کہ سالار اپنی گن نکالتا، وہ سالار اور زمل پہ گن تان گئے اور اشارے سے انہیں گاڑی سے باہر آنے کو کہا۔ شال ٹھیک سے اوڑھو اور گاڑی سے مت اترنا۔ زمل کی جانب دیکھتا وہ دھیمے سے بولتا خود گاڑی سے نیچے اترا۔ انہوں نے کچھ ڈیمانڈ کی تھی۔ سالار کے انکار پہ انہوں نے سالار کو ایک گھونسا دے مارا، جسے وہ کمال ضبط سے سہ گیا۔ ایس پی، بہتر ہوگا چپ چاپ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تمہارے ساتھ اس لڑکی کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شخص گرایا تھا۔ اس نے ابھی بھی گن سالار پہ تانی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے زمل کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کا کانچ توڑا، اسے باہر نکالا۔ بے اختیار زمل کی چیخ نکل گئی۔ سالار آگے ہوا کہ وہ گن تانے کھڑا آدمی اس کے پیٹ میں گن مار گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، چپ دے دو، وہ شخص گھرایا۔ لیکن سالار کی گھوری کم نہیں ہو رہی تھی۔ زمل کے سر سے شال اتار کے اس شخص نے دور اچھالی۔ زمل کا پورا جسم لرزا تھا۔ اس کا آج ولیمے کا لہنگا ایسا تھا کہ اس کے جسم کی خوبصورتی مکمل عیاں ہو رہی تھی۔ اف، ایس پی، اتنا حسن لیے رات کے وقت اکیلے گھوم رہے ہو، خراج دینا تو بنتا ہے۔ وہ کمینگی ہنسی ہنسے تھے، جس پہ سالار کے صبر کے پیمانے لبریز ہوئے، اور اگلے ہی لمحے اسی کے ہاتھ میں پکڑی گن کا رخ اس کے ساتھ کی طرف کرتے اس کی کھوپڑی کی جانب کرتے فائر کیا، جبکہ بنا پلک جھپکے اس کی گن سے اس کی کھوپڑی کو کھول دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں یہ سب ہو گیا تھا۔ زمل خود سالار کی اتنی تیزی دیکھتی گھنگ رہ گئی تھی۔ وہ گھبرا کے ان دونوں لاشوں کو سرسمیگی کی حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں سالار اس کی شال واپس لاتے اسے اڑا چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ سالار نے اسے بنا کچھ کہے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ اتنے میں سالار اس کی شال واپس لاتے اسے اڑا چکا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی۔ سالار نے اسے بنا کچھ کہے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈی ایس پی شاذر کو کال کرنے لگا۔ یہاں چورنگی ٹاؤن پہ 2 چوہوں کی لاشیں گری ہیں، آ کے ٹھکانے لگاؤ۔ اپنا حکم صادر کرتے وہ بنا جواب سنے گاڑی میں بیٹھتا گاڑی آگے بڑھا گیا۔ زمل کی ہمت نہ ہو پائی کہ وہ سالار سے کچھ کہتی۔ وہ حقیقتاً سالار کے عمل سے ڈر گئی تھی۔ آؤ، ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکے وہ بولا تو زمل اپنے خیالوں سے بری طرح چونکتی سالار کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ وہاں موجود لوگوں نے اس شادی شدہ جوڑے کو بہت رشک بھری نگاہوں سے دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں سالار؟ وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ لیکن آئی سی یو کے بستر پہ موجود لڑکی کو دیکھ زمل کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ تمہیں اگر اس احسان کا بدلہ چکانا ہے تو تمہیں سالار سے میری شادی رکوانی ہوگی۔ کیسے؟ یہ تم خود سوچو۔ لیکن مجھے سالار سے شادی نہیں کرنی۔ یسرا کی بات پہ زمل نے لب بھینچے۔ لیکن اگر سالار نہ مانے تو؟ زمل پریشان ہوئی۔ تو تم ہو نا ہر مرض کی دوا۔ یسرا نے سر جھٹکا۔ کیا احسان اتارنے کا کوئی اور طریقہ نہیں؟ زمل نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ قطعی انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ زمل بے بسی سے اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ صرف ایک بار اس نے زمل کی مدد کی تھی، جب زمل کڈنیپ ہوئی تھی، اور یسرا نے اس کی مدد کی، اسے بچایا، کیونکہ یسرا نے اسے کڈنیپ ہوتے دیکھ لیا تھا۔ بنا کسی کی مدد کے اس نے زمل کو ان کڈنیپر سے آزاد کروا لیا تھا، اور اب وہ اس سے اس احسان کا بدلہ مانگ رہی تھی۔ سالار سے اس کا رشتہ بچپن سے طے تھا، اور اس رشتے کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، جبکہ وہ عفان طاہر کو پسند کرتی تھی۔ اسے اپنی ممانی سے محبت تھی۔ وہ ان کے ساتھ کینیڈا جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی شاید وہ سالار سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے میں اس نے زمل سے اپنے احسان کا بدلہ مانگا، اور زمل اس کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئی۔ وہ سالار کو بہت کوشش کے باوجود نہ روک پائی تو اپنے کردار کو نشانہ بنایا، سالار کے کردار کو بھی نشانہ بنایا، سب کی نظروں میں خود گرایا، بڑی محفل میں اپنے گھر والوں کو ذلیل و رسوا کیا، اور اس کے احسان کا بدلہ اتارا۔ لیکن سب بیکار گیا۔ آج وہ آئی سی یو میں تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے بچا تھا۔ ولیمہ کے فنکشن کے بعد اس کا اور عفان کا جھگڑا ہوا تھا، جس میں عفان نے غصے میں اسے ایک طلاق دے دی۔
وہ نیچے گر گئی تو عفان نے گھبرائے ہوئے اسے ہاسپٹل پہنچایا، جہاں اس وقت سبھی موجود تھے۔ سب پریشان تھے۔ زمل کو دیکھ کے کسی نے بھی اس پہ توجہ نہ دی، جبکہ زمل کا دھیان ICU کی جانب تھا، جہاں یسریٰ بے سدھ پڑی تھی۔ اس سب کی وجہ تم ہو، یسریٰ کی والدہ مریم خان نے غصے سے زمل کو وہاں سے دھکا دیا۔ وہ جو اس افتاد کے لیے راضی نہیں تھی، بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ شہرام کے ساتھ دور سے آتے سالار نے یہ منظر دیکھا، غصے سے لب بھینچے اور زمل کی جانب بڑھا، اسے زمین سے اٹھایا۔ تم ٹھیک ہو؟ اسے سہارا دیے اٹھاتے وہ فکر مندی سے بولا۔ سالار کو دکھ ہوا، کوئی بھی اپنا اس کو سہارا دینے آگے نہیں بڑھا تھا، اور اس سب کی ذمہ دار بھی وہ خود تھی۔ تمہاری وجہ سے میری بچی آج اس حال میں ہے، تم مر کیوں نہ گئی؟ میری بچی کو برباد کر دیا۔ مریم خان روئے جا رہی تھی، ان کی بددعائیں سنتی زمل اپنے لب بھینچے، اپنی ہچکیوں پہ قابو پاتی سر جھکا گئی۔ ذمہ دار زمل نہیں، یسریٰ ہے۔ اچانک سے سالار کے منہ سے نکلے الفاظ نے سب کو گھنگ کر دیا۔ عفان بھی الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ سالار کچھ کہتا، ڈاکٹر کی پکار پہ سب اس طرف متوجہ ہوئے۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ میں سے زمل کون ہے؟ ساتھ ہی سوال کیا۔ آپ کو وہ اندر بلا رہی ہیں، لیکن پلیز احتیاط کیجیے گا، انہیں کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو۔ شکر کرے نروس بریک ڈاؤن ہونے سے بچ گیا، ورنہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ ڈاکٹر انہیں سمجھاتی اور وارن کرتی آگے بڑھ گئیں۔ زمل ICU کی جانب آئی تو یسریٰ رو رہی تھی۔ یہ کیا کیا؟ زمل نے آنسو پونچھتے اس سے پوچھا۔ سزا ملی ہے تمہیں دکھ دینے کی، وہ ٹوٹے لہجے میں بولی۔ مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ زمل کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تو زمل نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ نیچے گرا دیے۔ تم بس ٹھیک ہو جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنے میں مریم بیگم اندر داخل ہوئیں، جنہیں دیکھ یسریٰ نے گہرا سانس بھرا۔ زمل، میں سب کو سچائی بتانا چاہتی ہوں، سب باتوں کی قصوروار میں ہوں۔ امی جان، وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامے بولی تو وہ اپنے آنسو پونچھتے زمل کو گلے لگا گئیں، کیونکہ سالار نے باہر سب کو ساری حقیقت بتا دی تھی۔ اب زمل سے ناراضگی کیسی؟ وہ احسان کے بوجھ تلے دب کے سب کچھ کرتی چلی گئی، سب کی دھتکار بھی سہی، لیکن منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کیا۔ وہ بہت ہمت اور صبر والی تھی۔ سبھی نے زمل کو دل سے گلے لگا لیا۔ اپنے ماں باپ سے ملی، جبکہ شہرام بہن کو گلے لگاتا شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن زمل نے کسی کو شرمندہ نہ کیا، کیونکہ وہ خود کو اب بھی قصوروار سمجھتی تھی۔ اس نے پلٹ کے سالار کو دیکھا، جو اس کے بابا کو گلے سے لگاتا مسکرا رہا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت تھا، نہ صرف خود بلکہ اس کا دل بھی اس جیسا خوبصورت تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے سالار نے اس کی جانب دیکھا تو وہ نظریں پھیر گئی۔ عفان نے یسریٰ کے پاس آتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ I'm sorry، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ ساری سچائی جاننے کے بعد عفان کچھ پل کے لیے غصہ تو بہت آیا، لیکن پھر یہ سچائی کہ وہ عفان کو پسند کرتی ہے، اس لیے یہ سب کیا تو عفان کو ایک عجیب سے احساس نے گھیر لیا، ورنہ وہ اب تک اپنے مائنڈ میں یہی گھسا کے بیٹھا تھا کہ اسے ایک ٹھکرائی ہوئی لڑکی ملی ہے، کسی نے ٹھکرائی اور اس کے پلے باندھ دی گئی، جس وجہ سے وہ یسریٰ کو چھوڑنے کا ارادہ باندھ گیا۔ پر اس کی حالت دیکھتے اور اس کے دل کی اصل بات جاننے کے بعد وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ وہ عفان سے سچا پیار کرتی ہے۔ اس کا طریقہ کار غلط تھا، لیکن اس کی نیت غلط نہ تھی۔ اس کے کیے کہ وہ اس سے معافی مانگ گیا۔ یسریٰ نے بھی اسے سچے دل سے معاف کر دیا، کیونکہ اب معاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ عفان کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹے کو بھی اپنانے کو تیار تھی، جو اب تک اس کی ماں کی کسٹڈی میں تھا، پر عفان اس کی کسٹڈی لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سب کچھ واپس اپنی روٹین پہ واپس آ گیا تھا۔ SP سالار ابھی کچھ دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے واپس آیا تھا۔ وہ بہت تھکا ہارا تھا۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا زمل اپنے والدین کے گھر تھی۔ وہ یسریٰ کا بہت اچھے سے خیال رکھتے ہوئے اسے عفان کے ساتھ بھیج چکی تھی اور خود سالار کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی، لیکن دونوں ہی انا کے مارے ایک دوسرے کا ہی ویٹ کرتے جا رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم سے اپنے کمرے کی جانب تھکے ہارے قدموں سے داخل ہوا۔ لائٹس آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ دم بخود رہ گیا۔ لال رنگ کی ساڑی میں زمل کا کھلتا روپ دیکھتے وہ کچھ پل تو بول ہی نہ پایا۔ تم کب آئی؟ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر ہسبینڈ۔ اس کے سامنے کیک لاتی مسکراتے اس کے آگے کیک کرتی اسے کاٹنے کا اشارہ کر گئی۔ اسے آج ہی سالار کی والدہ سے پتہ چلا تھا کہ سالار کا آج برتھ ڈے ہے، اور وہ بنا کسی اکڑ کے واپس آ گئی اور اس کی برتھ ڈے کو یادگار بنانے کا سوچا۔
مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ تم واپس آ گئی۔ وہ کیک کٹ کرنے کے بعد صوفے پہ بیٹھا اب اپنے ساتھ جڑ کے بیٹھی زمل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پولیس یونیفارم چینج کر لیا تھا، اب وہ ریلیکس ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا۔ آپ کو اچھا نہیں لگا تو میں واپس چلی جاتی ہوں، وہ منہ بناتے بولی۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنے اوپر گرا گیا۔ اس کی ناک کی ٹپ پہ کیک لگاتے وہ اسے استحقاق بری نگاہ سے دیکھتا اس کی ساڑی کے پلو کو دھیرے سے نیچے سرکا گیا۔ زمل کی گہری ہوتی سانسیں سلار کو اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ اس رات کے لیے ایم سوری، بہت غصے میں قریب آیا تھا تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر تمہاری زبان باہر نکالو اسے ذرا۔ وہ ایک دم گھمبیر لہجہ چینج کرتے سنجیدگی سے بولا تو زمل نہ سمجھی سے اپنی زبان ذرا سی باہر نکالی تو وہ اس کی زبان کو اپنے لبوں میں شدت سے لپیٹتے اس کے 14 طبق روشن کر گیا۔ اسے اچھا خاصا زچ کرتا وہ اپنی باہوں میں لیے بستر کا رخ کر گیا۔ سلار، میری زبان کھا جائیں آپ، وہ خفگی سے بولی۔ ٹیسٹ اچھا تھا ویسے، بس الفاظ ہی کڑوے ہیں۔ وہ اسے بستر پہ لٹاتا اس کی ساڑی سے یہاں ہوتے نشیب و فراز کو دیکھتا پل میں بہکا تھا۔ آج نہیں اکساؤ گی؟ وہ پاس ریموٹ سے لائٹس آف کرتا گھمبیر لہجے میں بولا۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں کچھ بولوں اور آپ میری زبان، صرف زبان نہیں، آج تمہیں پورے کا پورا کھاؤں گا، سر سے پاؤں تک، پھر صبح بتاؤں گا کس حصے کا ٹیسٹ سب سے میٹھا۔ زمل اس کی بے باک باتیں سنتی کانوں کی لو تک سرخ ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے اس کو روکنا چاہا۔ اس کی زبان تو رک گئی لیکن ہاتھوں کی کاریگریاں شروع ہو گئیں جنہوں نے زمل کی زبان کو بھی قفل لگا دیا۔ اب کمرے میں دونوں کی گہری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہی وجہ تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے اپنا لیا۔